اور حضور کے سفر پر تبرے پڑھتے رہو، اور پھر ہم سے کہو کہ امت زوال کا شکار ہو رہی ہے۔ جس وقت 12 ربیع النور کی شب آئے تو اس وقت تم لوگوں کو شک میں مبتلا کرتے رہو اور پھر کہو کہ امت زوال کا شکار ہو رہی ہے۔ پوچھو 1,24,000 کم و بیش صحابہ سے کامیابی کا راز کیا ہے؟ پوچھو حضرت سلمان فارسی سے یہ آپ نے قصر ابیض کیسے فتح کر لیا؟ پوچھو حضرت سعد ابن ابی وقاص سے یہ میدان کیسے مار لیے؟ پوچھو حضرت خالد ابن ولید سے یہ کامیابیاں کیسے ہیں، یہ سرفرازیاں کیسے ہیں، یہ سربلندیاں کیسے ہیں؟ تم سمجھتے ہو کہ سارا نمک شکر دودھ پانی ایک ہو جائے تو کامیابی ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، تمہیں تاریخ دیکھنا ہوگا۔ جس وقت عشق رسول دل میں قرار پاتا ہے اس وقت کامیابیوں کا جھنڈا لہراتا ہے۔ جب عشق رسول ہی سے ہی ہاتھ خالی ہو گیا، جب تم معراج پر ہی متزلزل ہو گئے، تمہیں آج تک عقیدہ کنفرم نہیں ہوا، پھر تم کامیاب کیسے ہوگے؟ کیسے کامیاب ہوگے؟ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، ابھی کی بات ہے، کل ابھی میں لوٹا ہوں آندھرا سے، وشاکھاپٹنم سے، اس کے آگے جگہ ہے 200 کلومیٹر آگے، میں نے تقریر کی اور میں نے کہا جس وقت حضرت جبریل امین آئے تو اس وقت وہ حضور کے میرے آقا حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، جلوہ فراز تھے، وہ دروازے سے آ سکتے تھے، وہ دستک دے سکتے ہیں، انہوں نے دستک نہیں دی، دروازے سے نہیں آئے، وہ لطیف ہیں، وہ چھت پھاڑ کر کے آئے اور میں نے اس پر آیت پڑھی کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن، کہا کہ تم نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ وہ تمہیں اجازت نہ دیں، جب تک تم ان سے اجازت نہ لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے آیت پڑھی ہے ایمان والوں کی اور آپ دلیل میں حضرت جبریل کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اور جو ہے وہ کہنے کو سنی عالم دین ہے، میں نے کہا کیا آپ حضرت جبریل کو ایمان والا نہیں سمجھتے؟ ایمان ایک ایسی کلی ہے، کیا حضرت جبریل کو آپ اس میں داخل نہیں کرتے؟ کہا کہ جب میں نے یہ بات ان سے کی تو کہا بتائیں آپ کا کیا نظریہ ہے کہ کیا حضرت جبریل امین کے بھی رسول ہیں میرے آقا؟ کیا جبریل امین کے بھی نبی ہیں میرے آقا؟ میں نے کہا اللہ اکبر، کیا آج تک آپ کو یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے، رسولوں کا بھی نبی ہے، ملائکہ کا بھی نبی ہے؟ کہتے ہیں دلیل؟ میں نے کہا دلیل سنیے اور آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا۔ حضرت علامہ محمود آلوسی اپنی مشہور زمانہ تفسیر رولمانی میں لکھتے ہیں اور ایسی مشہور تفسیر ہے، اس میں لکھتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُمْ، اس کے ذیل میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سارے رسولوں کی رسالت اضافی ہے لیکن ہمارے رسول کی رسالت حقیقی ہے۔ سارے نبی کی نبوت جو ہے وہ ان کے زمانے کے لیے، لیکن ہمارا نبی نبی مطلق ہے۔ کہا کہ رسول حقیقی کیا ہوتا ہے؟ رسول حقیقی کا معنی کیا؟ کہا رسول حقیقی کا معنی یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ کرو بنی اسرائیل کی طرف تو وہ رسول ہیں، وہ ساری دنیا کے رسول نہیں، ہم انہیں رسول مانتے ہیں، لیکن جس وقت بنی اسرائیل کی طرف متوجہ کرو گے تب وہ رسول ہے۔ حضرت ابراہیم کو ان کی قوم کی طرف متوجہ کرو، حضرت عیسیٰ کو ان کی قوم کی طرف متوجہ کرو، لیکن رسول حقیقی کا معنی یہ ہے کہ رسول حقیقی وہ ہوتا ہے جس وقت اس کو انبیاء کی طرف متوجہ کرو تو بھی وہ رسول ہے، اس کو ملائکہ کی طرف متوجہ کرو تو بھی وہ رسول ہے، اس کو فرشتوں کی طرف متوجہ کرو تو بھی وہ رسول ہے، اور میرا رسول تو وہ رسول ہے، میرے آقا خود فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، کیا فرمایا کہ میں انبیاء کا بھی رسول ہوں، میں رسولوں کا بھی رسول ہوں۔ رسول حقیقی کا معنی یہ ہے کہ جس طرف اسے خالق کی طرف متوجہ کرو تو بھی وہ رسول، مخلوق کی طرف متوجہ کرو تو بھی وہ رسول، اور نبی مطلق وہ ہوتا ہے۔ سنیے بس یہ بات، چونکہ معراج بھی مجھ سے کہا گیا، یہ بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، نبی مطلق وہ ہوتا ہے جس کے نبوت کے زمانے میں یعنی کوئی چیز اس کے زمانے میں مانے نہ ہو، ہر زمانے کا نبی ہو، ہر زمانے کا نبی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی کہ اس وقت بھی میں نبی تھا۔ پتہ چلا ہمارا نبی وہ ہے جو عالم ارواح کا بھی نبی ہے، عالم برزخ کا بھی نبی ہے، عالم امکان کا بھی نبی ہے، عالم محشر کا بھی نبی ہے، فرشتوں کا بھی نبی۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ جس دن حضور کی پیدائش کا دن آیا، گھوڑے گھوڑوں کی گردنوں میں گردنیں ڈال کر کہتے تھے مبارک ہو، اب سے پہلے جو نبی آتے رہے ہیں وہ انسانوں کے حقوق بحال کرتے رہے، وہ نبی آ رہا ہے جو جانوروں کے حقوق کو بحال کرے گا۔ پتہ چلا ہمارا نبی وہ ہے جو فرشتوں کا بھی نبی ہے، جو جناتوں کا بھی نبی ہے، انسانوں کا بھی نبی ہے، عالم ارواح کا بھی نبی ہے۔ اسی لیے میرے امام بولے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی
اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی